علی محمد و آلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ الثانی مفہوم الوصف۔ مفاہیم کی بہت زیادہ اقسام ہیں، اور پہلی جو قسم ہے وہ مفہوم شرط کی تھی، یعنی جملہ شرطیہ کے مفہوم کی، اور ابھی جو دوسری قسم ہے وہ مفہوم وصف کی ہے۔ مفہوم کا معنی وہی رہے گا، الانتفاع عند الانتفاع، یا دقیق میں ہم کیا کرتے ہیں، انتفاع سنخ الحکم عند انتفاع۔ عند انتفاع جملہ شرطیہ میں کیا کہتے تھے، عند انتفاع شرط، ٹھیک ہے۔ مفہوم وصف میں کیا ہے کہ وہاں پہ ہماری کیا مثال ہوتی تھی، ان جاءک زید فاکرمہ۔ یہاں پہ ہم کیا مثال بنا لیں کہ اکرم زیدن الجائی، وہاں پہ ان جاء ہے، یہاں پہ الجائی اس میں فاعل بنا دیں اور زید کو کیا بنا دیں، موصوف، اور الجائی کو اس کی کیا بنا دیں، صفت بنا دیں۔ فرض کریں کہ جملہ شرطیہ میں ہم اگر عالم کی مثال لے کر آتے ہیں کہ ان کان زید عالما یا ان صار زید عالما فاکرمہ، اور یہاں پہ آپ کیا کہیں، اکرم زیدن العالم، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو صفت لے کر آپ آ رہے ہیں تو کیا اس کا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے؟ کیا مطلب، یعنی اگر یہ صفت منتفی ہو جائے زید سے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا اکرم زیدن الجائی یا اکرم زیدن العالم، تو یہاں پہ عالم یا جو صفت جائی ہے اذا ینتفی، یہ منتفی ہو جائے، تو کیا زید کے لیے جو وجوب اکرام، جو اکرام کا حکم ہے وہ بھی منتفی ہو جائے گا؟ یعنی اکرام کے حکم کا جو بھی منشا اور کوئی بھی وجہ بنتی ہو وہ اب زید کے لیے نہیں آئے گی، کیونکہ زید سے جو ہے وہ صفت جو تھی وہ کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، سلب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ کیا، یہ بحث ہے۔ اس بحث کے اندر بھی بنیادی نقطہ یہی رہے گا کہ یہ جو وصف یہاں پہ آپ نے ذکر کی زید کے لیے، یا روایت میں یہ جو وصف آئی، مثلا روایت میں جو ایک مثال لے کر آتے ہیں کہ جو بھیڑ بکریاں کیا ہیں، جو باہر گھاس جو ہے وہ چرنے جاتی ہیں، گھر کے اندر آپ گھاس ان کو نہیں دیتے، ان کے اندر کیا ہوتی ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جن کو گھر پہ گھاس وغیرہ کھلاتے ہیں، جنہیں معلوفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کیا زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو وہ جو سین سے صائمہ ہے کہ جو باہر جا کے کیا ہے گھاس وغیرہ کھاتی ہیں، اس کے لیے کیا لاتا ہے، فی الغنم صائمۃ زکوٰۃ، یعنی غنم کی صفت لگی کیا، صائمہ کی۔ تو اب اس صائمہ کی صفت لگانے کا کیا مطلب ہے کہ انحصار آپ کریں، آپ کہیں کہ بھئی یہ جو صفت ہے اس کا ظہور کس میں ہے جی، انحصار میں ہے، اور انحصار کو آپ کہاں سے ثابت کریں گے، ظاہری بات ہے وصف سے آپ ثابت نہیں کر سکتے، اطلاق سے ثابت کریں گے، جس طرح پیچھے تھا، ٹھیک ہے۔ ظہور تو ایک چیز ہے نا، ظہور کہاں سے پیدا ہوتا ہے، یا وصف سے پیدا ہوتا ہے، یا ظہور کا سبب کیا ہوتا ہے، اطلاق ہوتا ہے۔ ظہور کیا ہے کہ جو آپ کو سمجھ آیا، جو معنی آپ نے سمجھا، جو چیز آپ کے لیے ظاہر ہوئی، یہ کیوں ظاہر ہوئی، اس کا سبب کیا بنا، سبب ظہور، یا سبب ظہور واضح ہوتی ہے کہ لفظ اس معنی کے لیے واضح تھا تبھی ہمیں یہ بات سمجھ آئی، یا لفظ اس معنی کے لیے واضح نہیں تھا، لفظ مطلقاً استعمال ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کی قیود وغیرہ آ سکتی تھی، شرائط آ سکتی تھی، مولا مقام بیان میں تھا اور مولا نے کچھ نہیں بیان کیا، تو آپ نے کہا بس یہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، اگر اور ہوتا، مراد ہوتا تو بیان اس کو کرتا۔ تو یہاں پر آپ کیا کہیں گے کہ بھئی اس غنم کی ایک ہی صفت لگائی، صائمہ کی، اس کا مطلب ہے کہ اگر صائمہ کے علاوہ کوئی اور صفت ہوتی تو اسے بیان کرتا، جب وہ بیان نہیں کی تو آپ یہاں سے یہ نکالیں کہ پس یہ صفت کیا ہوگی ہے، منحصر ہو گئی ہے، لہٰذا جو حکم آ رہا ہے زکوٰۃ والا وہ اسی صفت کے اوپر کیا کھڑا ہوا ہے، لہٰذا یہ صفت کیا ہے، ختم ہوگی تو حکم بھی کیا ہو جائے گا، منتفی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ابھی آپ کو ایک نقشہ بتایا کہ یہاں پہ نقشہ بحث کا جو ہے وہ ایسے بنے گا، جو لوگ مفہوم کے کیا اس میں قائل ہوں گے، لیکن مرحوم شیخ مظفر علیہ رحمہ مفہوم وصف میں جو ہے وہ مفہوم کے قائل نہیں ہیں، انتفاع عند الانتفاع کے قائل نہیں ہیں۔ اچھا، یہ کیوں نہیں قائل، کیونکہ پیچھے ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر موضوع منتفی ہو جائے تو موضوع کے منتفی ہونے سے حکم منتفی ہو جاتا ہے، لیکن اس انتفاع کو مفہوم نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے، بلکہ اسے کیا کہتے ہیں، صالبہ بانتفاع الموضوع کہتے ہیں۔ وہاں پہ بات کیا کی تھی کہ ان رزقت ولدن فاختنہ کہ جملے کا کیا مضمون نہیں ہے، کیا نام، مفہوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مفہوم کیوں نہیں ہے، کیونکہ اگر جو ہے نا ان رزقت ولدن میں یہ آپ اس میں
اس شرط کو ختم کریں گے تو شرط کو ختم کرنے سے موضوع ہی ختم ہو جائے گا۔ مفہوم کی بحث کب ہوتی ہے کہ جب موضوع آپ کا باقی رہتا ہو، جب موضوع ختم ہو جاتا ہے شرط کے منتفی ہونے سے تو وہاں پہ بحث مفہوم کی نہیں ہوتی، اگرچہ حکم منتفی ہو جاتا ہے لیکن یہ حکم کا منتفی ہونا اس منتفی ہونے سے الگ ہے کہ جو موضوع کے باقی رہتے ہوئے اور شرط کے ختم ہونے سے یا وصف کے ختم ہونے سے کیا ہوتا ہے، منتفی ہوتا ہے۔ ہاں، جو طبیعی حکم منتفی ہوتا ہے۔ کیونکہ شریعت میں بہت سارے موضوعات کے لیے حکم آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض کریں شریعت نے کہا کہ فرض کریں ہم عرفی مثالیں لیتے ہیں، ایک دفعہ کہا کہ زید کا احترام کریں، پھر کہا یہ بکر کا احترام کریں، تو آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب زید کا احترام کرنا یہ بات کی نفی تھوڑی کرتا ہے، اس بات تو شیء نفی معادہ نہیں ہوتی۔ اس نے کہا یہ زید کا احترام کریں، ایک مولانا صاحب ہے آپ کے مدرسے میں، اس نے کہا کہ یہ جابر صاحب بیٹھے ہیں آپ ان کا احترام کریں، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہو گیا کہ آپ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ باقیوں کا احترام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد کہیں کہ وہ جی آپ فلاں کا احترام کریں، دوسرے طالب کا بھی احترام کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے فرض کریں نماز کو واجب قرار دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کے علاوہ آپ کچھ بھی واجب نہیں ہے، ہر چیز کی نفی ہوگی۔ ہاں، بعد میں روزے کو بھی واجب کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کو بھی واجب کہا جا سکتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو حکم موضوع کے لیے ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ یہ نہیں کہتے کہ موضوع ختم تو بس حکم ختم تو یہ مفہوم ہو گیا، نہیں، مفہوم نہیں کہتے بھائی، ظاہری بات ہے موضوع کے ختم ہونے سے اس کا حکم تو اپنا ختم ہی ہو جائے گا نا۔ اب وہی حکم ہو سکتا ہے کسی اور موضوع کے لیے ثابت ہو جائے، اس میں کوئی کہے مشکل نہیں ہوتی بات، لیکن جب وہ مفہوم میں انتفاع عند الانتفاع کی بات ہوتی ہے تو اگر وہی حکم آپ کسی اور موضوع کے لیے ثابت کریں گے تو آپ کہیں بھی سیدھے ٹکراؤ بن رہا ہے، تعارض بن رہا ہے، لہٰذا اس تعارض کو کیا حل کیا جائے، اس کا کوئی نہ کوئی کیا علاج ڈھونڈا جائے۔ جبکہ موضوع کے منتفی ہونے سے یا حکم منتفی ہوتا ہے تو اس کا کوئی تعارض نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جو مفہوم میں انتفاع عند الانتفاع ہے یہ سبب بنتا ہے کہ اگر کوئی اور حکم آیا اس موضوع کے لیے تو وہ کیا ہو جائے گا، تعارض میں داخل ہو جائے گا، اور وہاں پہ آپ کو علاج تعارض کی طرف جانا پڑے گا۔ لیکن موضوع کے منتفی ہونے سے جو حکم منتفی ہوتا ہے وہ تعارض میں جائے گا ہی نہیں، سیدھا دوسری روایت ہے کہ وہ حکم ثابت کرے گا، آپ اس کو چپ کر کے مان لیں گے، بات ختم، تعارض کی بات ہی وہاں پہ نہیں ہوگی۔ یہاں پہ آپ تعارض کو حل کرتے رہیں گے کہ اس کو آپ نے کیسے جم کرنا ہے، کیسے جم نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب جو ہے وہ ہم دوبارہ واپس آتے ہیں کہ ہم نے فوکس اسی بات کے اوپر رکھنا ہے کہ مفہوم وصف میں وصف کے ختم ہونے سے ہمارا جو موصوف ہے وہ کیا رہتا ہو، باقی رہتا ہو۔ اب یہاں پہ مصنف اور باقی جو کچھ لوگ ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ جو وصف لگائے جاتے ہیں نا، اکرم زیدن العالم، یہ جو وصف ہوتا ہے یہ موضوع کا کیا ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ موضوع آپ کا فقط موصوف نہیں ہوتا بلکہ موضوع کا کیا حصہ ہوتا ہے، وہ صفت بھی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا موضوع کا ایک اگر جز اڑ جائے تو پورا کا پورا موضوع کیا ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ لہٰذا جب پورا موضوع اڑ جاتا ہے تو اب حکم منتفی اس وجہ سے ہوتا ہے چونکہ اس کا موضوع کیا ہے، مکمل نہیں ہوا، موضوع تام نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کہا کہ الانسان یا الطالب المتزوج، جو طالب متزوج ہے اس کا کیا ہے، اتنا اشاریہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا اشاریہ کیا ہے، ڈبل ہے۔ اب جو ہے وہ طالب کے لیے جو صفت متزوج کی ہے یہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ جیسے متزوج کی صفت ختم ہوگی آپ کہیں وہ طالب تو ہے، ٹھیک ہے، تو اب راتب اس کا ختم ہو گیا تو آپ کیا کہیں گے، نہیں یہاں پہ جو اس راتب کا موضوع تھا نا وہ موضوع کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ آپ کہتے ہیں موضوع تو باقی ہے نا، وہ طالب، آپ کہتے ہیں طالب موضوع ہی نہیں تھا، موضوع اس کا مرکب تھا دو چیزوں سے مل کے، طالب اور صفت متزوج۔ جیسے ایک صفت کو ختم کیا تو لہذا ڈبل راتب کا موضوع ہی باقی نہیں رہا، پورا موضوع کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لہذا یہاں پہ آپ جو ڈبل راتب نہیں مل رہا، منتفی ہو رہا ہے، وہ اس وجہ سے منتفی ہو رہا ہے چونکہ اس کا موضوع کیا ہے، باقی نہیں رہا۔ تو مفہوم وصف میں جو ہے وہ بنیادی بحث اسی میں ہے، یہ جو وصف آپ کا آ رہا ہے کیا یہ موضوع کے لیے قائد واقع ہو رہا ہے تاکہ اس کے منتفی ہونے سے موضوع ہی منتفی ہو جائے، اور موضوع کے منتفی ہونے سے حکم جب منتفی ہوگا تو اسے آپ مفہوم ہی نہیں کہیں گے بلکہ اسے کیا سالبہ انتفاع موضوع کہیں گے، یا یہ جو اس کے اندر قید آ رہی ہے یہ موضوع کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کس کے لیے، حکم کے لیے ہے، جیسے کہ آپ جملہ شرطیہ میں کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ کیا ہے، اس کی مرکزی بحث ہے، ٹھیک ہے۔ اس مرکزی بحث کو انشاءاللہ کل کے درس میں کیا ہم چھیڑیں گے۔ فی الحال جو ہے وہ آج کے درس میں جو ہے وہ اس موضوع کو جو ہے نا، مفہوم وصف میں وصف سے کیا مراد ہے، وصف جو ہے وہ کس کیٹیگری کا ہونی چاہیے، وصف اور موصوف کے درمیان نسبت کون سی ہونی چاہیے، ان چیزوں کو کیا بیان کریں گے۔ یعنی آج جو بحث ہے وہ کیا ہے، مقدماتی بحث ہے، خود جو عنوان بحث ہے، موضوع بحث ہے، اس کو کیا ہے سمجھنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو لہٰذا جو ہے وہ ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ المقصود بالوصف ہونا ما یعم النعت وغیرہ ہی، کہ یہاں وصف سے مراد وصف لفظی نہیں ہے کہ جس سے آپ نحو میں کیا کہتے ہیں موصول صفت کی ترکیب کرتے ہیں، اور نحو میں اس سے کیا ہے نعت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں پہ وصف سے مراد وصف معنوی ہے کہ ہر وہ معنی جو فائدہ دے کسی بھی چیز کے دائرے کو تنگ کرنے کا، ٹھیک ہے، کل مفہوم یا کل معنی یضیق دائرۃ الشیء، ٹھیک ہے، جو بھی کسی چیز کے دائرے کو تنگ کر دے کہ جو چیز، اس سے ہم کیا کہیں گے وصف کہیں گے، چاہے نحو میں اسے وصف کہا جائے چاہے نحو میں اسے وصف نہ کہا جائے. فیشمل الحال والتمییز ونحوہما، علم اصول فقہ میں جو وصف ہے مفہوم وصف میں، یہ حال کو بھی کیا وصف کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مثلا یہ آپ اسی مثال میں جو ہے وہ اکرم زیدن، آپ نے کہا نا زید کی ہم نے صفت لگائی تھی العالمہ، اسی کو آپ جو ہے وہ حال بنا دیں، جانی زیدن عالمن راکبن، مثلا ہاں وہ اکرم زیدن راکبن، اکرمت زیدن جالسا، حکم بنا ہے نا، حکم جانی زیدن راکبن، نہیں اکرم زیدن راکبن، ہاں صحیح، ہاں یہ شرطیہ میں چلا گیا، شرطی میں شرط سے ہٹ کے دوسرا بھی تو ہے، وصف میں لے کر آنا، وصف میں لے کر آنا ہے نا، فقط وصف میں، جملہ شرطیہ کی بحث نہیں کرنی نا. اکرم زیدن عالمن، اکرم زیدن العالمہ کہیں تو یہ بھی مفہوم وصف ہے، اکرم زیدن العالمہ، العالمہ کیا ہے، الف لام لگائیں گے تو زید کے لیے کیا بن جائے گا، صفت بن جائے گا نا. اسی طریقے سے اب اکرم زیدن العالمہ نہ کہیں، اکرم زیدن عالمن کہیں، اسے اب حال کہہ دیں. عالمن کیوں کہا، زید کے لیے حال واقع ہو رہا ہے. یا اکرم زیدن راکبن، ٹھیک ہے، اکرم زیدن جالسن، ٹھیک ہے. تو اس جالسن اور راکبن کو اصولی کیا کہیں گے، وصف کہیں گے. وصف کس اعتبار سے کہیں گے، معنی کے اعتبار سے کہیں گے. وہ کہیں گے اس کا معنی یہ دیکھیں تو زید کی گویا کہ ایک صفت ہی بیان ہو رہی ہے نا، یعنی زید کا احترام کرو در حالانکہ وہ علم والا ہو، در حالانکہ وہ کیا ہے سوار ہو، در حالانکہ وہ بیٹھا ہوا ہو. تو آپ معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی ایک صفت ہی بیان ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے. تو اصولی سے کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کو بھی کیا کہتے ہیں، وصف کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح تمییز میں آ جائیں تو زید وغیرہ کی تمییز تو نہیں ہوگی نا، اکرم زیدن ابن، اکرم زیدن تمییز یعنی زید کا باپ ہونے کے اعتبار سے جو ہے تمییز نکرہ کی نہیں ہوتی بھائی، جی تمییز نکرہ کی ہوتی ہے نا، تمیز اس نکرہ طرح ہوں گے نا ہاں معرفہ کی ہوتی ہے تمییز، کیوں نہیں آتی معرفت، کیوں نہیں آ سکتی، آ سکتی ہے. آتی تو ہے معرفت بھی ہمارے نزدیک، اور آگاہ ابن ہشام نے، ابن مالک نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اچھا معرفہ کی تمییز آ سکتی ہے، آ سکتی ہے. ہاں زید کی نہیں آپ ترکیب. جاءنی زیدن اکرم زیدن عطوفہ، اس طرح کی کوئی مثال لائے. اچھا چلیں، بہرحال آپ اس میں خود نکرہ ہوتی ہے لیکن معرفہ بھی جا سکتے ہیں. مثلا وزن وغیرہ کی آپ لے لیں کہ تصدق، آپ صدقہ دو، کلو ون، 1 کلو کا، اب وہ 1 کلو کیا ہے اس کی تمیز لے کر ہے، ٹھیک ہے. تصدق کلو ون، آگے کیا بنانا بھی 1 کلو آٹا چاہیے، کیا چاہیے، ٹھیک ہے، کھجور چاہیے، ٹھیک ہے. تصدق کلو ون حنطتن، حنطتن کو تمیز آپ کہیں گے نا، ٹھیک ہے. تصدق کلو ون زیتن، ٹھیک ہے. تو اسے اس زید کو بھی کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے جی، وصف ہے کلو کے لیے، ٹھیک ہے. جی اب الحمدللہ یقین ہو گیا کہ جو تمیز ہے وہ معرفہ کے لیے آتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں واشتعل الرأس شیبہ، تو یہاں پر یعنی ہم دو طرح کا ہے نا، تحویل لائے ہیں تو رأس کے لیے تمیز ذات ہے، تمیز نسبت ہے، محبت میں بھی آتی ہے، ہاں محبت نسبت کی تمیز آتی ہے. یار بہرحال ہاں بہرحال اس میں ایشو نہیں ہے، اس کو نحو میں دیکھ لیں کہ کیا آپ مثال میں، تو عام اس کی تمیز کی یہ مثال بنا سکتے ہیں، تصدق کلون، آگے کیا ہے زیتن آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی بات ہے تصدق میتن، میتن کی تمیز لے کر آئیں، ٹھیک ہے، ربیتن، ٹھیک ہے. تصدق میتن دینارن، ٹھیک ہے. میں کی تمیز کیا ہے گی، مجرور ہے گی منصوب ہے گی، مجرور ہے گی. میتا دینارن یوں کہہ دیں گے نا، تصدق میتا دینارن، ٹھیک ہوگی. وہ نحو ما، نحو ما کیا مطلب، جو حال اور تمیز کی طرح کی کیا ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں. مثلا کچھ لوگوں نے اس کو جار مجرور بھی کہا کہ اکرم زیدن فی المجلس سے آپ کہیں گے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، اسی بحث میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے. یا اسی کو ظرف میں بھی کہا، ٹھیک ہے، اکرم زیدن یوم الجمعۃ، ٹھیک ہے. تو ٹوٹلی یعنی ہمارے پاس اگر ہم یہ دیکھیں یہاں پہ تو 5 چیزیں کیا ہیں ہمارے سامنے آئیں کہ
جو مفہوم وصف میں جو وصف سے مراد ہے وہ عام ہے، وہ نحوی جو نعت ہے اس کو بھی شامل ہے، جس کی مثال کیا ہوگی؟ اکرمن، اکرم عالمن، یا اکرم زیدن العالمہ، یا اکرم عالمن عادلن، ٹھیک ہے، حال کو بھی شامل ہوگی، اکرم زیدن راکبن، اور تمیز کو بھی ثابت ہوگی، تمیز اگر معرفہ کی آتی ہے تو اکرم زیدن آگے کیا ہے اس کی تمیز کوئی لیں، ٹھیک ہے، راکبن، راکبن کو تمیز کہہ سکتے ہیں، یا آپ کیا دیں گے؟ تصدق میتا دینارن، ٹھیک ہے، یہ دینار بھی کیا ہو جائے گی؟ اس کی تمیز ہو جائے گی۔ ظرف کی آتی ہے کہ اکرم زیدن یوم الجمعہ، ٹھیک ہے، جار مجرور آپ لے ہیں کہ اکرم زیدن فی المسجد، ٹھیک ہے، فی العتبۃ، فی الحرم، تو یہ ساری کے ساتھ ولا تقاتلوا فی الشہر الحرام، ہاں، لا تقاتل فی الشہر الحرام، یہاں پہ کس کی تمیز آ رہی ہے؟ عفواً یہ اس کی ودی ہے، میں اس کی فی الشہر یعنی جار مجرور، لا تقاتلوا الشہر الحرام، تو یہ موصوف صفت ہو جائے گا نا، شہر کی صفت حرام آ جائے گی، یہ اسی شہر میں چلا جائے گا، حرام یہاں پہ کیا آ جائے گی؟ صفت آ جائے گی۔ یا یوں کر دیں لا تقاتلوا رمضان، لا تقاتلوا محرم، ہاں، یہ جو لا تقاتل ہے یہ کس کے لیے آپ کو لکھ کر تو ہے نا، موصوف کیا ہے وہ چیز کیا ہے؟ لا تقاتل زیدن یوں کہیں نا، لا تقاتل کافرن یوں کہیں، لا تقاتل کافرن فی الشہر الحرام یوں کہتے ہیں، لا تقاتل کافرن فی الشہر الحرام۔ اب ہم کیا کہیں گے کہ قاتل کے لیے ایک وصف لے کر ہے، کافر کے لیے معذرت، لا تقاتل کافرن فی الشہر الحرام، تو کافر کے لیے کیا وصف لے کر ہے؟ فی الشہر الحرام، جار مجرور اعتبار سے بھی اور دوسری اعتبار سے، ہاں، جار مجرور کے اعتبار سے لیں، فی الشہر الحرام۔ تو اب اگر ایک کافر ہے وہ شہر حرام میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر تو کیا اس کے ساتھ جنگ لڑیں گے اگر کافر حربی ہوا، ٹھیک ہے، یعنی دفاعی جسے کہتے ہیں جنگ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وَنَحْوُهُمَا یعنی ان کی طرح کی وہ چیزیں کہ مما یصلح جو صلاحیت رکھتی ہیں کہ ان یکون قیداً لموضوع تکلیف، کہ جو تکلیف کا جو موضوع ہے، ٹھیک ہے، اس کی کیا بن سکیں؟ قید بن سکیں، ٹھیک ہے۔ قاتل کیا ہے؟ تکلیف ہے شرعی طور پہ، قاتل کا موضوع کیا ہے؟ کس کو قتل کرنا ہے؟ کافر کو قتل کرنا ہے، تو کافر کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع تکلیف کہتے ہیں۔ اکرم جو ہے یہ کیا ہے جی؟ وجوب اکرام، یہ کیا حکم ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ زائد ہے، ٹھیک ہے جی، واضح۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے وہ ایک بحث انشاءاللہ آگے آئے گی، وہاں پہ ہم موضوع اور متعلق کی کیا وہاں پہ ہم وضاحت کریں گے کہ موضوع اور متعلق کیا ہے، کیا ہوتا ہے، تو وہ وضاحت کیا وہاں تک رہنے دیں۔ فی الحال آپ اتنا ہی سمجھیں کہ تکلیف ہے، اور تکلیف جس کے اوپر آ رہی ہے اس کی کیا لگ رہی ہیں یہاں پہ؟ شروط اور قیود لگ رہی ہیں۔ کما انہ یختص، انہ یعنی ان الوصف یختص، ہمارے پاس جو مفہوم وصف کی بحث ہے یہ خاص ہوگی اذا کان معتمدا علی موصوف، کہ جب وصف اعتماد کر کے آیا ہو موصوف کے اوپر، یعنی موصوف بھی اس کا کیا ہو؟ ذکر ہو، مذکور ہو۔ فلا یشمل، پس یہ بحث شامل نہیں ہوگی ما اس صورت کو کہ اذا کان الوصف نفسہ موضوعا للحکم، کہ جب خود وصف کیا واقع ہو جائے؟ موضوع حکم واقع ہو جائے۔ یعنی آپ یوں نہ کہیں کہ اکرم زیدن العالمہ، آپ سیدھا کیا کہیں؟ اکرم عالمن کہہ دیں، ٹھیک ہے۔ اکرم عالمن میں کیا مطلب کہ آپ نے سیدھا سیدھا وصف کو ذکر کیا، موصوف کو ذکر ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اس بات کو کیوں نہیں شامل؟ کیونکہ وہاں پہ جب آپ عالم کی نفی کریں گے نا تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا نا، موضوع ہی ختم ہو جائے گا۔ جب موضوع ختم ہو جائے گا تو وہاں پہ مفہوم وصف کی بحث ہی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ مفہوم وصف کی بحث کہاں پہ ہوتی ہے؟ جب موضوع باقی رہے، چاہے مفہوم شرطیہ میں آپ بحث کریں یا مفہوم وصف میں بحث کریں، دونوں میں مشترکہ نقطہ کیا ہے کہ موضوع باقی رہنا چاہیے۔ وہاں پہ شرط کے جانے کے بعد موضوع باقی رہا تو یہاں وصف کے جانے کے بعد موضوع کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ وہاں پہ ہم کیا کہتے تھے کہ اگر شرط لائی گئی ہے کس کے لیے؟ المسوقہ لبیان الموضوع، یہ تعبیر استعمال کی تھی ان رزقت ولدا میں، کہا تھا کہ ہے تو جملہ شرطیہ لیکن پورا جملہ شرطیہ کیوں لایا گیا؟ موضوع کو بیان کرنے کے لیے۔ یہاں پہ وہ تعبیر کیا ہے؟ چینج ہو جائے گی کہ وصف کیا واقع ہو؟ خود ہی موضوع واقع ہو جائے، موصوف وہاں پہ ہو ہی نہیں، پورا وصف کیا واقع ہو جائے؟ موضوع واقع ہو جائے۔ جب وصف آپ کا موضوع واقع ہو گیا، موضوع حکم واقع ہو گیا، تو اب وصف کے منتہی ہونے سے کیا ہو جائے گا؟ موضوع ہی ختم ہو جائے گا۔ موضوع کے ختم ہونے کے بعد پھر بحث تو نہیں ہوگی کہ کیا حکم منتفی ہو گئی، منتفی نہیں ہوگا، کیونکہ حکم تو منتفی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہماری بحث وہ مفہوم والے انتفاع میں پھر کیا نہیں رہے گی، واضح۔ یہاں پہ مصنف علیہ رحمہ جو ہے قرآن مجید کی ایک مثال دیتے ہیں کہ یہاں پہ جو حکم ہے وہ خود وصف کے اوپر آیا ہے، اور وصف کا کیا موصوف وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ السارق والسارقہ، یہ اس میں فاعل ہے اور وصف ہے،
ٹھیک ہے، اس میں بندے وغیرہ کا ذکر نہیں ہوا کہ وہ کون ہو، زید ہو، بکر ہو، ٹھیک ہے، ایک وصف بھی آیا. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یہ کیا آ گیا، حکم آ گیا، فَاقْطَعُوا حکم ہے. فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا، یہ جو ہے نا، یہ مفہوم وصف میں یہ بحث داخل نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہاں پہ داخل ہوتی ہے، فی مفہوم لقب. مفہوم لقب ایک اصطلاح ہے جس کو بعد میں کیا بیان کریں گے. اس کو جو ہے وہ علم علماء اصول کیا کہتے ہیں، مفہوم لقب کہتے ہیں، کہ جہاں پہ فقط وصف ہو، موصوف کیا ہے نہ ہو، وہاں پہ بحث کریں گے کہ مفہوم لقب کا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے. تو وہاں پہ کہیں گے کہ مفہوم لقب کا کوئی مفہوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اکرم عالم مفہوم مخالف نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں، مفہوم مخالف اس کا نہیں ہے. اکرم عالم کا کوئی نہیں. ٹھیک ہے، مفہوم مخالف کا یہی مراد ہے، الانتفاع عند الاتفاق. یعنی مفہوم کی انہوں نے دو قسمیں کی تھیں نا، مفہوم موافقت اور مفہوم مخالفت. مفہوم مخالفت کی پہلی قسم کیا تھی، مفہوم شرط تھی. دوسری قسم کیا ہے، مفہوم وصف ہے. ٹھیک ہے، وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ، اس میں راز کیا ہے کہ وصف جو ہے وہ خود موضوع حکم واقع نہ ہو، کہ ان دلالت علی انتفاع، یہ جو انتفاع کی دلالت ہے نا، انتفاع کیا مطلب، انتفاع الحکم عند انتفاع الوصف. لا بد فیہا من فرض موضوع، اس میں ضروری ہے کہ آپ ایک موضوع کو تو فرض کریں، موضوع ثابت الحکم، وہ موضوع کے جو ثابت ہو اس کو آپ کیا فرض کریں. کس کے لیے فرض کریں، للحکم. آپ ایک موضوع ثابت کو فرض کریں حکم کے لیے، کہ یقید بالفصف مرتن ویتجرد عنہ اخرى، کہ جس موضوع کو کبھی آپ وصف کے ساتھ مقید کر دیتے ہوں اور کبھی کیا اس کو وصف کے بغیر لے آتے ہوں. یعنی موضوع ثابت اس کا ہو اپنا، آپ کہیں کہ یہ حکم ہے اور اس حکم کیا ہے، یہ موضوع ہے، اور اس موضوع کے جیسے وہاں پہ کہتے تھے شرائط ہیں، ایسے ہی آپ یہاں پہ کیا کہیں کہ اس موضوع کا کبھی وصف ہوتا ہے اور کبھی وصف نہیں ہوتا. لیکن شریعت نے یہ جو حکم رکھا ہے وہ اس موضوع کے ساتھ رکھا ہے جس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ وصف ہوگا. حتیٰ یمکن، تاکہ آپ کے لیے ممکن ہو کہ فرض و نفی الحکم عنہ، کہ آپ اس موضوع سے کیا کریں، حکم کی نفی کو فرض کر سکیں. جب موضوع باقی نہیں رہے گا تو وہاں پہ حکم کی نفی کو فرض کرنے کی بات نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، وہاں پہ کیا ہو جائے گا، جب موضوع ہی نہیں رہا تو حکم کی نفی کو کیا فرض کرنا. یعنی یہ جملہ کیا کہنا کہ حضرت عیسیٰ کھاتے پیتے نہیں تھے. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ سے کھانے پینے کی نفی کرنے کی کوئی معقول وجہ ہی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ سے، حضرت عیسیٰ کے والد سے، حضرت عیسیٰ کے والد سے. ہاں، حضرت عیسیٰ کے والد جو ہے وہ کھاتے پیتے نہیں تھے، تو یہ جملہ کیوں نہیں آپ کہہ سکتے. ٹھیک ہے، موضوع ہی نہیں ہے تو یہ جملہ کیا فضول ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے، تو فضول بات تو اصولی نہیں کریں گے نا. ٹھیک ہے، کہ وہ کہیں گے ہم فضول بحث کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے. اچھا، یہ کیا ہو گیا، پہلا کیا ہو گیا، نقطہ ہو گیا، بلکہ یہاں پہ دو نقطے ہو گئے نا. پہلا نقطہ کیا ہو گیا کہ ہماری وصف سے مراد کیا ہے، وہ وصف ہے کہ جو موضوع کو مقید کرے، ہر وہ معنی جو موضوع کو مقید کرے. یہ پہلا نقطہ ہو گیا، چاہے وہ نحو میں وصف ہو یا نحو میں وصف نہ ہو. دوسرا نقطہ کیا ہو گیا کہ ہماری یہاں پہ وصف سے مراد یہ ہے کہ جس کا موصوف کیا کلام میں ذکر ہو. ٹھیک ہے، اگر اس کا موصوف کلام میں ذکر نہیں ہوگا تو یہ سالہ بانتفاع الموضوع میں چلا جائے گا، وہاں پہ انتفاع عند الانتفاع کی بحث ہی نہیں رہے گی. یہ دو نقطے ہو گئے. اور تیسرا نقطہ، وہ یعتبر ایضا فی المبعوث عنہ، یہاں پہ جس وصف کے متعلق بحث کی جا رہی ہے اس میں یہ بھی معتبر ہے کہ ان یکون اخص من الموصوف مطلقا او من وجہ، کہ موصوف اور صفت کی آپ یہاں پہ نسبت نکالیں تو ان کے درمیان جو نسبت یہ بنتی ہو کہ یا جو وصف ہے وہ موصوف کی نسبت سے مطلقاً اخص ہو اور جو موصوف ہے وہ مطلقاً عام ہو. ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں، عام خاص مطلق کی نسبت ہو. اور خاص کس کو ہونا ہے، وصف کو کیا ہونا ہے، خاص ہونا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ کیا نکالیں کہ نسبت کیا ہو، عام خاص من وجہ کی ہو. ٹھیک ہے، اور محل افتراق آپ کس اعتبار سے دیکھیں کہ موصوف موجود ہو لیکن اس کا وصف کیا موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر یہ نسبت تساوی کی ہوئی یا نسبت کیا ہوئی، عام میں مطلق کی ہوئی کہ یہ جو وصف ہے یہ عام ہو گیا اس سے، تو پھر وہاں پہ یہ بحث کیا ہے، متصور نہیں ہوگی. کیوں بحث نہیں متصور ہوگی، کیونکہ اگر صفت مساوی کی ہوئی یا عام مطلق کی ہوئی تو صفت کے چلے جانے سے موضوع کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اب ہم یہاں پہ منطق کی طرف کیا ہے، سفر دوبارہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، انسان اور ناطق میں نسبت کیا ہے، تساوی کی ہے. ٹھیک ہے، خارج میں دیکھنا ہوتا ہے نا نسبت کو، کہ کلما صادق علیہ انسان صادق علیہ ناطق. ٹھیک ہے، ناطق انسان میں نسبت کیا ہے، تساوی کی ہے. اب حکم شرعی فرض کرنے ہوا ہے کہ اکرم انسانا ناطقا، کس کے اکرام کرو، انسان ناطق کا اکرام کرو.
اب آپ کہیں کہ یہ ناطق کیا ہو گیا؟ منتفی ہو گیا. انسان ہے ہمارے پاس، ناطق منتفی ہو گیا. آپ بتائیں جی انتفاع حکم منتفی ہو گیا نہیں ہوگا؟ آپ کہیں گے بھی ناطق منتفی ہوگا تو پیچھے انسان کیسے رہا؟ واضح ہے. بیچارے گونگے ہو گئے اس میں. نہیں رہا، لیکن اس کے منتفی ہونے کا کوئی کوئی وہ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہی جو مطلب اس کے افراد تھے وہ اسی کے افراد ہیں. مطلب انسان اور ناطق وہی یہی کی افراد ہے، مطلب دونوں کا دائرہ ایک ہے، تو منتفی ہونے سے کوئی نہیں. آپ کے ناطق کو ہم منتفی کرتے ہیں تو ناطق کے منتفی ہونے سے کیا انسان باقی رہے گا؟ حال یمکن تصور بقاء الانسان مع انتفاع الناطق. ناطق کا کیا مطلب ہے؟ بولنے والے نہیں، یعنی جس کے اندر قوت ہو. سوچ کیا ہے؟ بولنے کی قوت ہو، جس کے اندر قوت ہو بولنے کی، ٹھیک ہے، صلاحیت ہو یا تفکر کی صلاحیت ہو. نطق باطنی یا مراد لے لیں تو وہ جیسے آپ نکالیں گے تو وہ انسان کی فصل ہے نا، اس کے نکالنے سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. انسان بنتے ہی تب ہے کہ جب حیوان ہو اور دوسری صفت کیا ہو اس کے ساتھ یہاں پہ اگر ناطقیت ہو. کہ اگر موصوف ہے اور ہم جو صفت لا رہے ہیں ان کے درمیان مثلا تساوی کی نسبت ہے، تو ہم جو صفت جو جب سلب کریں گے یا یہ جو صفت ہے اس میں ایک مسئلہ ہے، وہ کیا ہے کہ یہ قید نہیں بن پائے گی اس موضوع کے لیے کیونکہ دونوں مساوی ہیں. قید اعتراض ہی نہیں بن پائے گی. جی تو قید توضیح بنے گی، یہ ہمیں فائدہ نہیں دے فائدہ نہیں دے پائے. ہاں ٹھیک ہے، اس کو آپ اپنے والا جملہ استعمال کر لیں کہ آپ کہیں کہ اکرم انسان ناطقاً میں ناطق کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو آپ قید نہ کہیں، وصف ہی نہ کہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وصف اور قید وہ ہونی چاہیے کہ جو کم از کم موضوع کے دائرے کو تنگ تو کرے. یہ تنگ تو نہیں کر رہی. اور تباین تو محال حملی محال. ہاں تباین میں تو وہ آ ہی نہیں سکتا نا. ہاں وہی انسان حجر اور انسان پتھر، یہ تو دو چیزیں جمع ہی نہیں ہو سکتی، کم از کم جمع تو ہوں، تصور تو ہوں. تو لہٰذا یہاں پہ انسان کی ناطق آپ کہیں کہ قید ہی واقع نہیں ہو سکتی، آپ والی بات کر لیں. ٹھیک ہے، یا اگر قید سے مان لیں، قید توضیح سے بنا لیں تو ہم کیا کہیں گے کہ اس قید کے منتفی ہونے سے خود انسان ہی باقی نہیں رہے گا. لہٰذا یہ ہماری محل بحث سے بات خارج ہو جائے گی. ہماری محل بحث کیا ہے کہ صفت کے ختم ہونے سے موصوف کیا رہتا ہو؟ باقی رہتا ہو. پھر ہم بحث کریں گے. ٹھیک ہے، مطلب جو ناطق جو قید ہے وہ تو توضیحی قید ہے، مطلب ہم وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ جو انسان ہاں وہ اسی کو ختم کرنا ہے. مطلب وہ نہ رہے تو انسان وہی مطلب حیوان ناطق کو پھر بھی موجود ہے. ناطق کہاں موجود ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ناطق ختم ہو گیا. ناطق مطلب وہ جو ہم صفت توضیحی صفت لے کے وہی نا آپ نے جو ناطق کو ذکر کیا تھا بطور وضاحت کے لیے، وہ جو بطور وضاحت کے لیے ختم کیا تھا اسی بیچارے کو ختم کر دیا ناطق کو. لیکن انسان تو باقی ہے نا. کیسے انسان کیسے باقی رہے گا؟ ہاں گونگے تو ہے نا. نہیں وہ گونگے نہیں، صلاحیت شانیت والی ہم بات ہے. مطلب ہم ناطق کا مطلب کیا ہے؟ بولنے والے نہیں ہے. ناطق مطلب جو سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو بس. مان لو شان، نطق سنادت کے بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں جس کے اندر یہ درک کی صلاحیت ہو نطق کی، بس یہی صلاحیت والا نا. تو جب ناطق کو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں بھی ناطق نہیں ہے، ناطق نہیں ہے، ناطق کی نفی کرو. ناطق کی نفی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان آپ نہیں کہہ رہے نا، انسان نہیں ہے. کہ ہم نے کہا اکرم انسان ناطقن، انسان جب میں نے بولا تو یہ انسان حیوان پلس ناطق دونوں تھا. اس کو میں ویسے ہی توتیتاً لا دیا اس ناطقن، ویسے ہی نہیں توتیتاً لا دیا، وضاحتاً لا دیا. ختم کروں گا تو مفروض یہ کہ انسان میں دونوں چیزیں موجود ہیں. ہاں نہیں، وہ جو انسان کے اندر نطق موجود ہے نا اسی کو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ آگا موضوع باقی رہے. ہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر جو نطق اس کا حصہ موجود ہے جس سے ہم نے ویسے وضاحتاً لکھ دیا تھا، اسی نطق کو ختم کرو. انتفاع الوصف کرنا ہے نا، اسی وصف مساوی کا انتفاع کرو. تو آپ کہیں گے اچھا اسی وصف مساوی کا آپ انتفاع کی بات کر رہے ہیں، پھر تو آپ کہیں موصوف ہی باقی نہیں رہے گا. بھائی یہی ہے نا، موصوف باقی نہیں رہے گا. واضح آپ کے اندر سے نطق نکال دیں. آیا خود جو موصوف ہے مستقل ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے، تو اسے کیسی منتفی صفت؟ تو ہم ایک اضافی چیز لے کر رہے ہیں نا جو ہم منتفی کریں گے. مثلا ہمارے پاس کیا ہے، ہم کہیں گے اب وہی اس کی العالم. اب زید سے ہم اگر عالمیت کی انتفاع کریں تو ٹھیک ہے، وہ علم کی ہم نے انتفاع کی جو ایک اضافی چیز ہے، لیکن یہاں پہ خود جو موصوف ہے وہ خود اس معنی پہ دلالت کر رہے ہیں. ہاں وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ انتفاع نہیں ہو سکتا نا، آپ کہہ رہے ہیں انتفاع نہیں ہو سکتا، منتفی نہیں ہو سکتا. جب منتفی ہوگا تو انسان کو ختم کرنا پڑے گا نا. یہی ہے نا، منتفی کرنے کیا مطلب ہے کہ ذاتیات کو جب منتفی کریں گے تو انسان کو ختم کرو. سیدھے سیدھا کہو کہ انسان نہیں ہے نا. درست ہے. ہاں آپ کہیں سیدھے سیدھا کہیں کہ آپ نے رشتے ہی نہیں دینا. ٹھیک ہے نا، یہی بات ہے نا، واضح ہے نا. ٹھیک ہے، آپ کہیں پھر نہ ہی سمجھیں نا، انسان کو نہ ہی سمجھیں. تو یہی بات مرحوم بھی کر رہے ہیں، مصنف بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ صفت مساوی ہوگی نا تو اس صفت کو نفی کرنے کی مطلب کیا ہے کہ ہم کہیں گے سیدھا سیدھا ہم نہ ہی سمجھیں، موصوف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ صفت کا تعلق مساوی سے
نہیں ہونا چاہیے. موصوف اور صفت میں نسبت کیا نام ہے, موصوف اور جو صفت ہے, موضوع اور جو اس کی قید ہے, اس کے اندر جو نسبت ہے تساوی کے نہیں ہونی چاہیے. اچھا, عام خاص مطلق ہی ہم لے آئیں کہ صفت کیا ہو, عام ہو. ٹھیک ہے, یہ جو انسان کے لیے جو حیوانیت ہے, حیوان کی جنس ہے نا متحرک بالارادہ, حیوان یہ کیا کہتے ہیں, الجسم النامی المتحرک بالارادہ, اس کو کیا کہتے ہیں کہ انسان سے کیا ہے, عام ہے, جو فرس وغیرہ کو بھی کیا شامل ہے. اب ناطق صفت کیا ہے, انسان کے لیے خاص مساوی ہے, ایسی ہے. جو حیوان کی صفت ہے وہ انسان سے کیا ہے, عام ہے. اب آپ جملہ بدل دیں, آپ کہیں کہ اکرم انسانن حیوانن کہہ دیں. ٹھیک ہے, یا اکرم انسانن, کون سے انسان, متحرکن بالارادہ. ٹھیک ہے, ایسا انسان کے جو اپنے ارادہ سے کیا ہے, حرکت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ ہم نے کبھی حیوان تو انسان کی نسبت سے مساوی تو نہیں ہے, حیوان انسان کے لیے متحرک بالارادہ بھی عام ہے. تو ہم کیا کہیں گے بھی, عام کو بھی اگر آپ نکالو گے نا تو انسان بھی کیا ہو جائے گا, اڑ جائے گا, اس کی بھی کیا ہو جائے گی, نفی ہو جائے گی. ایسی ہے. تو لہٰذا کیا ہے, یہ طے ہو گیا کہ جو صفت ہے اس کو مساوی بھی نہیں ہونا چاہیے, اور صفت کو کیا ہے اس کی نسبت سے عام بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, تیسرا پھر کیا رہ گیا کہ صفت یا تو کیا ہو, اخص ہو. ٹھیک ہے, انسان کی صفات کیا ہیں, اس کا عالم ہونا, اس کا مومن ہونا, کافر ہونا, یہ اخص ہے نا. ٹھیک ہے, تو آپ یوں کہہ دیں کہ اکرم انسان مومنا. ہاں, یہاں پہ کیا ہوگی, بحث ہوگی ہماری. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تین صورتیں ہوں گی. ٹھیک ہے. چوتھی صورت کے اگر صفت کیا ہے, موصوف اور صفت میں نسبت کیا ہو, عام خاص من وجہ کی ہو, تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں جی, عام خاص من وجہ کی کیا مثال ہے. نہیں, اسی انسان کے اوپر رہنا. ٹھیک ہے, اکرم الانسان الاسود فبعض الاسود لیس بانسان وبعض الانسان لیس باسود. ہاں, یہ سنت منطق یہ فائدہ ہے نا. ٹھیک ہے, کہ آپ کیا کالے انسان کا احترام کرو, اسود. ٹھیک ہے نا, آپ یس کہہ دیں. ٹھیک ہے, جو کہیں. ٹھیک ہے, اکرم انسان اسودن. اب یہ جو اسود اور انسان ہے, اس میں کیا ہے, عام خاص من وجہ کی نسبت ہے. تو یہاں پہ بحث کہاں پہ ہوگی, عام خاص جب من وجہ کی نسبت ہوتی ہے نا تو اس کی تین صورتیں بنیں گی. بعض اوقات موصوف باقی رہے گا اور صفت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور بعض اوقات کیا ہے جی, صفت ہوگی اور موصوف نہیں ہوگا. اور تیسری صورت کیا ہے کہ دونوں نہیں ہوں گے. وہ تو چوتھی بن گئی نا. ابھی آپ نفی کے اوپر آ جائیں نا, نفی کس کس کی کرنی ہے. ٹھیک ہے, یا آپ افتراق کے آپ موارد لینا, افتراق کے. ٹھیک ہے جی, چلیں آپ ساری صورتیں لیں, ساری ہم بنا لیتے ہیں, ساری ٹوٹل صورتیں بنا لیتے ہیں. یا دونوں موجود ہوں گی. ٹھیک ہے, اس کے اندر تو ہماری بحث نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, فرض یہ ہے کہ انسان اور اسود میں کیا نسبتیں ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میں وجوہ افتراق دو ہی ہیں. ہاں, افتراق کے دو ہیں. ٹھیک ہے, افتراق کی جو دو وجوہات ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں کہ کبھی انسان ہوتا ہے اسود نہیں ہوتا, کبھی اسود ہوتا ہے انسان نہیں ہوتا. تو ہماری بحث کہاں پہ ہوگی, وجوہ افتراق میں سے, کہ اب انسان ہو اور اسود نہ ہو. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا ہوگی, ہماری بحث ہوگی. لیکن اگر انسان بھی نہ ہو اور اسود بھی نہ ہو, دونوں ختم ہو جائیں, اس سے ہماری بحث نہیں ہے. اور اگر دونوں ہیں تو پھر بھی ہماری بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں دونوں ہے تو ہماری بحث جبھی تو پیدا ہو رہی ہے نا, اسی کے مفہوم پر جا اور نفی کے بعد بحث ہوگی نا. ہم وصف کی نفی کریں گے تو پھر بحث آئے گی نا. ٹھیک ہے, پھر تو منطوق ہی رہے گا نا, مفہوم کے اوپر تو بحث نہیں جائے گی نا. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ بات انشاءاللہ واضح ہے. اب اسی عبارت میں دیکھیں کیسے سمیٹا انہوں نے. وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي الْمَبْحُوثِ عَنْهُ هُنَا, اور یہاں پہ جس وصف کے متعلق بحث کی جا رہی ہے اس میں یہ بھی معتبر ہے کہ ان یکون اخص من الموصوف مطلقاً, کہ وہ وصف کیا ہونا چاہیے, موصوف کی نسبت سے مطلقاً اخص ہونا چاہیے, یا کیا ہے من وجہ کیا ہونا چاہیے, اخص ہونا چاہیے. اخص من وجہ ہو یا اخص کیا ہو, مطلق ہو. لأنه لو كان مساویاً, کیونکہ اگر وصف کیا ہوا, موصوف کے مساوی ہوا, او عام مطلقاً, یا وصف اس کی نسبت سے کیا ہو گیا, عام مطلق ہو گیا, تو لا یوجب تضییقاً و تقییداً فی الموصوف, تو یہ موصوف کے اندر تقیید کا فائدہ بھی نہیں دے گا. یعنی وہ جو آپ کو کہہ رہے تھے کہ یہ قید ہی پھر کیا نہیں بنے گی, کیونکہ اس کا دائرہ بڑا ہے نا, اس کا دائرہ بڑا ہے, اور قید کا کام کیا ہوتا ہے, اس کے دائرے کو تنگ کرنا.
کسی بھی چیز کی آپ شرائط لگاتے ہیں، قیود لگاتے ہیں، تو وہ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ اس کے دائرے کو سمیٹیں. بھئی اور لوگ بھی آ رہے تھے، آپ نے مزید کیا قیود کا اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے کہ اقامہ بھی آپ کے احتیاطی ہونا چاہیے، اتنے دن بھی نہ گزرے ہوں، 2 مادے مکمل پاس ہوں. یہ ساری جو قیود لگاتے آ رہے ہیں تاکہ دائرہ تنگ ہو نا. ٹھیک ہے، تو جو قیود دائرہ تنگ کرتی ہیں انہیں قید کہا جاتا ہے، اور جو قید دائرہ تنگ نہیں کرتی اسے قید نہیں، اسے آزادی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ آپ والی بات ہو جائے گی کہ جو عام میں مطلق ہوتا ہے یا مساوی ہوتا ہے، وہ چونکہ موصوف میں تقیید کا سبب ہی نہیں بنتا، یعنی وہ موصوف کے لیے قید ہی نہیں بنتا. حتیٰ یصح ہو، تاکہ صحیح ہو کہ فرض و انتفاع الحکم عن الموصوف، کہ آپ یہ موصوف سے حکم کے انتفاع کو فرض کر دیں. عند انتفاع الوصف، جب وصف کے انتفاع کو آپ فرض کر لیں. آپ کے وصف کا انتفاع فرض بھی کر لیں تو وہ کون سا اس کے دائرے کو تنگ کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اور اگر وصف آپ کا فرض کریں اسی کے بالکل برابر تھا تو وصف کے انتفاع کرنے سے موضوع ہی آپ کا باقی نہیں رہے گا. مفہوم کی بات تب آئے جب وہ اس کے کچھ افراد خارج تو کرے، یعنی کچھ اب اس موضوع کو باقی رکھتے ہوئے وصف لگائیں، پھر وصف کے اٹھانے سے باقی افراد آ جائیں، یہ والی صورتحال بنے نا. اچھا، اما دخول الخصم من وجہ، لیکن جو اخص من وجہ کا داخل ہونا ہے محل بحث میں، فإنما هو بالقیاس الی مورد افتراق الموصوف عن الوصف، تو وہ کہاں پہ ہوگا؟ وہاں پہ ہوگا کہ جب موصوف وصف سے کیا ہو جائے، جدا ہو جائے. یعنی انسان باقی ہو اور اسود نہ ہو، یعنی موصوف جدا ہو جائے وصف سے. ٹھیک ہے، تو یہ وصف جدا ہوا ہے یا موصوف جدا ہوا ہے؟ انسان باقی ہو تو یہ موصوف جدا ہوا ہے، اور اگر اسود باقی ہو تو یہ صفت جدا ہوئی ہے. اچھا، جو آسان یہ ہے کہ جو باقی ہے وہ جدا ہوا ہے. اچھا، جو باقی ہے وہ جدا وہ جدا ہوا ہے. اچھا، چاہے انسان باقی ہے تو گویا انسان جدا ہوا ہے اپنی وصف سے، اور اگر اسود باقی ہے، انسان چلا گیا ہے تو گویا اسود جدا ہوا ہے انسان سے. تو جو باقی ہے وہی. یہ ایسی ہے کہ ہم شروع میں نجف میں آئے تھے تو ساری ہم کلاس کے کربلا میں گئے نا، تو ایک برادر جو ہے وہ گم ہو گئے نا، تو انہوں نے یہاں پہ کال کی، ہمارے مسئول جو تھے انہوں نے کہا کہ سارے لوگ گم ہو گئے ہیں مجھ سے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ میں گم ہو گیا ہوں، سارے کیا گم ہو گئے ہیں. تو اب وہ جو کہہ رہے تھے سارے گم ہو گئے ہیں، وہ یہاں پہ یہی والی بات ہے کہ موصوف کہے گا کہ میں باقی ہوں، میں جدا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، مجھ سے کون جدا ہو گیا ہے؟ وصف جدا ہو گیا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ افتراق الموصوف عن الوصف، کہ موصوف وصف سے جدا ہو گیا. کیا مطلب؟ موصوف باقی ہے اور وصف کیا اسے چھوڑ کے چلا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، واضح؟ تو کوئی چھوڑ کے چلا جائے تو جدا ہونے والا کون ہوتا ہے؟ جو چھوڑ کے جو جا رہا ہو وہ جدا ہونے والا ہوتا ہے. لیکن یہ لوگ یہ نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں کہ موصوف جو ہے وہ جدا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جو چھوڑ کے چلا گیا وہ جدا ہو گیا نا. ہم یہاں پہ کیا کہنے کہ نہیں جی موصوف جدا ہو رہا ہے وصف سے. ٹھیک ہے، یہ الٹی تعبیر ہے ایک طرح سے. افتراق الموصوف عن الوصف، کہ موصوف جی جدا ہو رہا ہے کس سے؟ جی وصف جدا ہو رہا ہے. یہ مثال وہ غنم صائمہ والی آگی. فی الغنم الصائمۃ زکوٰۃ، غنم کی صفت کیا لگائی؟ الصائمہ لگائی. یکون مفہوم ہو، اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ درمیان میں کیا لکھا؟ لو کان لہ مفہوم، اگر اس کا مفہوم ہوا. ہاں، یہ جملہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ آپ کو بھی سے جھلکیاں دے رہے ہیں کہ اس کا کیا مفہوم نہیں ہے. اگر اس کا مفہوم مان لیا جائے تو مفہوم کیا ہوگا کہ عدم وجوب زکوٰۃ فی الغنم غیر الصائمۃ، کہ جو غنم تو ہے لیکن غیر الصائمہ ہے، یعنی معلوف ہے، اس میں کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. وَأَمَّا بِالْقِيَاسِ إِلَىٰ مَوْرِدِ اِفْتِرَاقِ الْوَصْفِ الْمَوْصُوفِ، لیکن اگر وصف کیا ہے؟ جدا ہو جائے موصوف سے، یعنی وصف باقی ہو اور موصوف چلا جائے. ٹھیک ہے، تو پھر موصوف چلا گیا تو موضوع ہی باقی نہیں رہا نا. تو فلا دلالت لہ علی المفہوم قطعا، تو اس کی تو مفہوم کے اوپر یقینی طور پہ دلالت نہیں ہے. کیوں نہیں قطعی طور پہ دلالت نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ موضوع منتفی ہو گیا ہے، اور موضوع کے منتفی ہونے کے بعد جو حکم کا منتفی ہونا وہ از سالبہ بانتفاع موضوع ہوتا ہے، اسے مفہوم نہیں کہا جاتا. اچھا، فلا یدل المثال، یہ جو اوپر مثال ہم دی ہے فی الغنم الصائمۃ زکوٰۃ، یہ دلالت نہیں کرتی کہ علی عدم زکوٰۃ فی غیر الغنم، غنم کو نفی کریں نا، غیر غنم ہو اور ادھر سے صائمہ بھی ہو. ٹھیک ہے، فلا یدل المثال علی عدم زکوٰۃ فی غیر الغنم الصائمہ، غنم صائمہ ہو یا غنم بھی غیر غنم کیا ہو؟ غیر صائمہ ہو، دونوں لے لیں آپ. ٹھیک ہے، غیر غنم یعنی غیر کی جگہ پہ پہلے غنم تھا نا، غنم کی جگہ پہ کیا رکھنا ہے؟ ابل رکھنا ہے. تو ابل میں کیا ہے؟
یہ وصف کو ہم نے جدا کرنا ہے نا, ابل کو باقی رکھا, وصف کو کیا ہے جدا کر دیں, نہیں وصف کو جدا کرنا ہے, وصف کو جدا ایسے ہی کرو نا, کریں گے نا, موصوف کو ختم کریں گے نا, ہاں یعنی وصف کو باقی رکھیں گے سائمہ کو, اور موصوف کو کیا ہے ختم کریں گے نا, تو جو باقی رہے گا وہ جدا ہو گیا. ٹھیک, سائمتی زکاتن, تو پھر ہم کہیں گے جب موصوف جدا ہوگا تو یوں ہو جائے گا فی الغنمی غیر سائمتی مثلا لیس بھی زکات, نہیں موصوف جدا ہو رہا ہے, موصوف جدا ہو رہا ہے, اور اگر وصف جدا ہو جائے گی تو ہم کہیں گے فی الابل فی الابل السائمۃ, السائمتی ٹھیک ہے. اور فی الابل غیر سائمہ کیا مطلب ہے کہ موصوف اور وصف دونوں ختم ہو گئے, دونوں ختم ہو گئے نا, سائمہ وصف تھا وہ بھی ختم, اور غنم تھا وہ بھی ختم, تو پیچھے کیا بچا, ابل غیر سائمہ, ابل معلوفہ. کل ابل جیسے کہ اونٹ بچا, اونٹ کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے, آپ کیا دلیل دیں کہ جی روایت میں کیا آیا ہے فی الغنم السائمۃ زکوٰۃ, یہاں سے ہم مفہوم نکالیں گے, اور مفہوم کیا ہے کہ اونٹ جو یعنی گھر میں پالتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہے, گھر میں ہو یا باہر ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ اونٹ کی بات ہی نہیں ہوئی نا, تو آپ کیا ہے مفہوم نکالیں کہ جب روایت میں آیا کہ فی الغنم السائمۃ زکوٰۃ, تو آپ کیا کہیں کہ فی الابل السائمۃ لا تجب الزکوٰۃ, مفہوم کیا بنتا ہے اس کا, جب ہے روایت میں کیا آیا کہ فی الغنم السائمۃ زکوٰۃ, اس کا مفہوم نکالیں کہ اذا لم یکن, ہم وہی شرطیہ میں بیٹھے ہوئے نا کہ فی الغنم, مفہوم کیسے نکالیں, فی الغنم غیر السائمۃ لا یجب الزکوٰۃ, یہ مفہوم ہے فی الغنم غیر السائمۃ الزکوٰۃ. اگر اس کا مفہوم ہو تو یہی بنے گا نا, لیس بھی زکات نا, یعنی اگر اس کا مفہوم ہو تو آپ غنم کی بات ہی کریں گے نا, جی بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ غنم کی بات نہ کریں, غنم کی بات کوئی ختم کریں, تو اس سے ہم مفہوم کہیں گے یا نہیں کہیں گے, نہیں, اس سے مفہوم نہیں کہیں گے, اس سے کیا کہیں گے, سالبہ بانتفاع موضوع کہیں گے. ہم کہیں گے کہ اس موضوع کے لیے شریعت نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا تھا, تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ باقی کسی میں زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک شریعت نے موضوع رکھا کہ بھئی اس کے اندر آپ زکوٰۃ دے دو, فطرہ کی زکوٰۃ دے دو, یہ جو بکری ہے اس کی زکوٰۃ دے دو. آپ کہیں میرے پاس تو بکری نہیں ہے, بس میرے اوپر کوئی زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی, نہ سونے کے نہ پیسے کے اوپر, یہ مفہوم تو نہیں بنے گا نا, ٹھیک ہے. لیکن کہتے ہیں کہ شافعی جو لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے, انہوں نے دلیل دی ہے, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں کہ اونٹ کے اندر کیوں نہیں زکوٰۃ ہوتی. انہوں نے کہا ہم آپ کو دلیل کہاں سے دیتے ہیں, کہتے ہیں روایت میں کیا آیا ہے غنم السائمۃ زکوٰۃ, تو جب غنم نہیں ہوگی تو اس کا مفہوم کیا نکلے گا کہ پس اونٹ میں بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. مصنف کہیں گے اللہ کا نام مانے بھئی, اس کو مفہوم تھوڑی کہتے ہیں, یہ کیا ہے سالبہ بانتفاع موضوع ہے. وہ کہتے نہیں مفہوم اس کا یہی بنتا ہے نا, کسی سے پوچھ رہے ہیں جب آیا کہ فی الغنم السائمۃ زکوٰۃ, مفہوم کیا آیا ہے کہ جب غنم ہی نہیں ہوگی تو اس کا پھر منتفی ہو جائے گا نا حکم, ہم کہیں حکم منتفی ہو جائے گا, لیکن اس کو مفہوم نہیں کہتے بھائی, اس کو سالبہ بانتفاع موضوع کہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی روایت ہو کہ جس میں ابل کے اندر کیا زکوٰۃ ہو سکتا ہے کہ ابل کے اوپر زکوٰۃ نہ ہو. آپ یہ دلیل نہ دیں, آپ یہ دلیل دیں کہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے ہمیں دلائل چاہیے ہوتے ہیں, چونکہ ابل کے اوپر روایت وارد نہیں ہوئی, لہذا وارد نہیں ہوئی تو جو چیز وجوب ثابت نہ کرے اصل کیا رہتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں رہتی. اب یوں دلیل لا کے دیں, یعنی بات ان کی ٹھیک ہے لیکن ان کی دلیل کیا ہے, غلط ہے, یہاں سے ثابت کر رہے ہیں وہ غلط ہے. تو سیدھا کیا بھی ابل کے اوپر زکوٰۃ کیوں نہیں ہے, کیونکہ جی روایت نہیں ہے, یوں کہہ دیں اگر کہنا بھی ہے, ٹھیک ہے, واضح. کل ابل مثلا لأن الموضوع هو الموصوف, کیونکہ موضوع یہاں پہ کیا ہے, هو الموصوف الذي هو الغنم فی المثال, کہ جو مثال میں کیا غنم ہے, وہ موضوع کیا ہونا چاہیے, یجب ان یکون محفوظا فی المفہوم, وہ مفہوم میں کیا ہونا چاہیے, باقی رہنا چاہیے. ولا یکون متعرضا لموضوع آخر, اور یہ جو ہمارا موضوع ہے یہ کسی اور موضوع کو متعرض نہ ہو, وہی جو موضوع تھا وہی باقی رہنا چاہیے. ولا يكون الوصف متعرضا ہاں, لموضوع آخر, ولا یکون الموضوع متعرضا لموضوع آخر, یہ جو آپ کا موضوع وصف واقع ہوا ہے یہ کسی اور موضوع کو پھر پیش نہ کر دیں, ٹھیک ہے. نفیاً اور ولا اثباتاً, نہ ہی کیا نفیاً پیش کرتا ہو نہ ہی اثبات نہیں ہے, وہ کہتا ہو کہ موضوع یہی رہے, کوئی اور موضوع اس کی جگہ پہ نہیں آئے گا. تو وہ جو موضوع ہے وہ تو مطلب دوسرے موضوع کو پیش نہیں کرتا ہوگا, نہیں کرتا نا, پیش نہیں کرتا نا, دوسرے موضوع کو پیش نہیں کرتا. آپ کہیں کہ غنم صاحبہ کس موضوع کو پیش کر رہا ہے, کہ اگر یہاں پہ جو ہے وہ ابل آ جائے تو ابل بھی کیا موضوع بنے گا, ہم کہ ابل کو پیش ہی نہیں کر رہا بھائی, ٹھیک ہے, واضح. فما عن بعض شافعیت, یہ جو بعض شافعیت سے یہ استدلال آپ کو سننے میں ملتا ہے, کیا اس طرح سننے میں ملتا ہے کہ من القول ہے کہ وہ اس قول کے قائل ہوئے ہیں کہ بدلالت القضیۃ المذکورہ, کہ قضیت مذکورہ کیا ہے, فی الغنم السائمۃ زکوٰۃ,
یہ دلالت کرتا ہے کس بات کے اوپر کہ علی عدم زکوٰۃ فی الابل المعلوفہ، کہ جی ابل معلوفہ کے اوپر کیا زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. کہتے ہیں یہ جو فما ان بعض شافیت لا وجہ قطن، اس کی اس استدلال کی کوئی قطعی طور پہ وجہ ہی نہیں بنتی. یہ استدلال مفہوم سے بن ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ مفہوم کی بات یہاں پہ نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.